أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑک اٹھیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبروں والے زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر کوئی جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم کون سی چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم کے معاملے میں. الذی خلقک وہ جس نے پیدا کیا تجھے. فسواک پس اس نے پھر تجھے درست کیا. فعدلک پھر اس نے تجھے برابر کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک اور اسی صورت میں تجھے پیدا کیا جس میں اس نے چاہا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. ان گنت اور لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، عید سے پہلے ہم نے 30ویں سپارے کی صورتوں کی تفسیر تشریح شروع کی تھی۔ دوران عید یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ قبل اس کے میں نے آپ حضرات کے سامنے چار سورہ مبارکہ 30ویں سپارے کی پہلی 4 صورتیں، ان کی تشریح بیان کی ہے۔ سورۃ النبا، سورۃ النازعات اور سورہ عبسہ، سورۃ التکویر، یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کو پھر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ مبارکہ شروع کی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس سے قبل جو سورہ مبارکہ آپ نے سنی ہے، انہی سورتوں کا یہ بھی ایک تسلسل ہے کہ ان سورتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، اور اس سورت کے اندر بھی شروع میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہی منظر کشی فرمائی ہے۔ نام ہے سورہ انفطار، 82 نمبر ہے اس کا، ترتیب جو قرآن مجید کی ہے اس کا۔ کل 19 آیات مبارکہ ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی۔ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ تکویر اور یہ سورۃ الانفطار، ان کے نزول کا زمانہ ساتھ ساتھ ہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آپ لوگ قیامت کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 صورتوں کو پڑھ لو، آپ کے سامنے قیامت کا منظر آ جائے گا۔ وہ 3 صورتیں فرمایا سورۃ التکویر پڑھو، اور سورۃ الانفطار پڑھو، اور سورہ انشقاق پڑھو۔
آپ کے سامنے قیامت کا منظر آ جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو رہے ہیں، چند بال سفید نظر آتے تھے۔ ارشاد فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، گویا کہ ان کے اندر قیامت کا بیان ہے، اس کی شدت کا بیان ہے، اور اس کے بیانک جتنے مناظر ہیں ان کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جو موضوع سورہ تکویر کے آغاز میں تھا قیامت، وہی اس کا بھی آغاز ہے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے آسمان پھٹ جائے گا مطلب کہ پہلے پہل یہ چر جائے گا، پوری دراڑ اس میں پڑ جائے گی اور یہ پوری طرح پھٹ کے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ کیوں پھٹ جائے گا؟ اس میں کیوں دراڑ پڑے گی؟ اتنا مضبوط آسمان، اتنا بلند آسمان، لکھا ہے مفسرین کرام نے اللہ کے جاہو جلال کی وجہ سے یہ پھٹ جائے گا، چر جائے گا تو بھی۔ اور قرآن مجید کے اندر جا بجا یہ بات بیان ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ انشقاق کا مطلب بھی آسمان پھٹ جائے گا، اور فطرت کا مطلب بھی آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ اللہ کے جاہو جلال کی وجہ سے یہ پھٹے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ ستاروں کا نظام اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ سائنسدانوں سے پوچھ لو، آج جو یہ بات تحقیق کر کے بتا رہے کہ آسمانوں کے اندر ایک ستارہ نہیں کھربوں ستارے ہیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر کھربوں ستارے موجود ہیں، اور وہ دن رات چل رہے ہیں، اور وہ لاکھوں میل ایک ایک منٹ کے اندر وہ سفر کرتے ہیں، اور اپنے اپنے مدار کے اندر وہ اربوں کھربوں ستارے سیارے وہ چل رہے ہیں۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی دائیں نہیں ہوتا، کوئی بائیں نہیں ہوتا۔ ان کو ایک ذات ہے جس کا نام رب العالمین ہے، اس نے ان کو تھام رکھا ہے، اس کے قانون کے اندر وہ بندھے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اگر کوئی بھی ستارہ اربوں کھربوں کی تعداد میں جو اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اگر آپس میں ٹکرا جائے، یا کسی کی رفتار میں کمی آ جائے، یا کسی کی رفتار میں زیادتی آ جائے، یا کوئی تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو جائے، ساری زمین کا نظام یکسر تہ و بالا ہو سکتا ہے، تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اور اسی رب العالمین نے اور اسی قدیر ذات نے، اسی زبردست ذات نے ان کو اپنے قانون کے اندر وہ مقید کر رکھا ہے، باندھ رکھا ہے۔ لیکن جب قیامت کا حادثہ فاجعہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ستارے بھی ان سے قانون اٹھا دیا جائے گا، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ سارے کے سارے آپس میں ٹکرا کر بے نور ہو کر یہ جب جھڑ جائیں گے، ساری کائنات کا نظام تہ و بالا ہو جائے گا۔ ابھی اس قانون کے بندے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی اٹھتی ہوئی موجوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ جو بڑی لہر آ رہی ہے، اتنی اونچی موج آ رہی ہے، یہ اب آگے آئے گی
اور اس شہر کے اوپر چڑھ دوڑے گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ کے قریب آتے آتے وہ اتنی بلند و بالا موج بھی وہ بہ جاتی ہے، لیکن کنارے سے باہر سرکشی نہیں کرتی، اور یہ سمندروں کی موجیں اور یہ طوفانی سمندر یہ بھی اس رب تعالیٰ کے قانون کے بنے ہوئے ہیں، اسی لیے کوئی موج اپنے کنارے سے باہر سرکشی نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب قیامت کا حادثہ فاجعہ ہوگا اس وقت اللہ پاک کے منظر کشی فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی پھٹ جائیں گے اور یہ بھڑک اٹھیں گے، اور جب بھڑک اٹھیں گے شہروں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن اس کے حکم سے مل کر یہ پانی بنا، اور جب یہ دونوں ایٹم جدا ہو جائیں گے، دونوں ایٹم الگ الگ ہو جائیں گے، تو میرے بھائیوں پھر تیرے بنائے ہوئے ایٹم کی کیا حیثیت ہے؟ پورے شہر کو ایک ایک ایٹم تیرا بنایا تباہ کر سکتا ہے، تو جب یہ ایٹم جو رب العالمین نے پانی کی صورت میں ملا رکھے ہیں جب ان کو جدا کرے گا، اللہ ذوالجلال کی قسم ساری زمین کے چاروں طرف یہ سمندر ہی سمندر ہے، جب یہ جدا ہوگا یکسر پھٹ جائیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی اور یہ ساری زمین پر چڑھ دوڑیں گے۔ پڑھو قرآن، قرآن نے یہ حیت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، دیکھو جب قبریں الٹ دی جائیں گی، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، بُعْثِرَتْ، لوگوں کو زندہ کر دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو کھول دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان جو بھی جس قبر میں گیا، جس کے جسم کے جہاں جہاں پر ذرات پہنچے، چاہے کسی کو قبر ملی یا نہ ملی، چاہے وہ سمندروں میں مچھلیوں کی خوراک بن گیا، چاہے اس کی لاش کو پرندوں نے وہ کھا لیا، جہاں جہاں پر بھی اس کی جسم کے لاش کے ذرات ایٹم موجود ہوں گے، اللہ اس کو کھڑا کر کے سامنے لے آئے گا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اللہ سے کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا۔ اس علیم و خبیر ذات سے کوئی چھپ نہیں سکے گا، غائب نہیں ہو سکے گا، اللہ سب کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، وہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جس کو یہ قبر نہ ملی اس کا کیا ہوگا؟ نہ ملی تو اس کو بھی وہ زندہ کرے گا، کسی کو غائب نہیں ہونے دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، بڑا گناہگار آدمی ہے، کوئی زندگی میں اس نے نیک عمل نہیں کیا سوائے بدکاریوں کے۔ جب بیمار ہو گیا تو اپنی اولاد کو بلا کر کہنے لگا، اے میرے بیٹوں، میری وصیت پہ عمل کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں لکڑیوں کو جمع کر لینا اور میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد میرے جسم کو، میری لاش کی راکھ کو کچھ کو سمندروں میں دریاؤں میں بہا دینا اور کچھ کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ صحیح بخاری میں بیٹوں نے ایسا ہی کیا، باپ فوت ہوا تو لاش کو جلا کر کچھ کو ہوا میں اڑا دیا، کچھ ذرات کو بہا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس کی لاش کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر دیا۔
ہواؤں میں جو ذرات اڑ گئے انہیں بھی جمع کر لیا، اور جو سمندروں میں بہ گئے ان ذرات کو بھی جمع کر لیا اور زندہ کر کے سامنے کھڑا کر لیا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اس نے کھڑا کر کے پوچھ لیا، اے میرے گناہگار بندے، مجھے اس بات کا جواب دے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ کام کیوں کیا تو نے؟ اس نے جواب دیا، پروردگار عالم، اے بار الہ، تو جانتا ہے میرے نامہ اعمال کے اندر اور میری پوری زندگی کے اندر کوئی بھی نیک عمل موجود نہیں۔ ساری زندگی بغاوتوں میں نے گزاری اور عیاشیوں میں گزاری، گناہوں میں گزاری، اللہ میں تیری ذات کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس خیال سے میں نے یہ وصیت کی تاکہ میں تیرے سامنے آنے سے بچ سکوں۔ میں تیرے سامنا نہیں کر سکتا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے یہ عمل کیا۔ فرمایا میرے بندے، تو نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر پکڑ نہیں آئے گی، میں بچ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں نہیں، وما ہم عنہا بغائبین، کوئی اس سے چھپ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ آدم تا آخری انسان قیامت تک جو بھی جہاں جہاں پر فوت ہوگا اس کی لاش کے، اس کے جسم کے ذرات پہنچیں گے، اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ آگے فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن ہر کوئی جان لے گا علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو پتا چل جائے گا، ہر آدمی کو پتا چل جائے گا، ہر انسان کو پتا چل جائے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا۔ اس کا اکاؤنٹ، آخرت کا اکاؤنٹ سامنے آ جائے گا، آخرت کا بیلنس سامنے آ جائے گا۔ قدمت، جتنی بھی نمازیں آگے بھیجی سامنے آ جائیں گی، روزے آگے بھیجے سامنے آ جائے گا، اور جناب زکوٰۃ بھیجی سامنے آ جائے گی، صدقہ کیا سامنے آ جائے گا، حج کیا یا عمرہ کیا سامنے آ جائے گا، جتنے بھی نیک اعمال اس نے کیے ہیں اللہ فرماتے ہیں سامنے آ جائے گا۔ وَأَخَّرَتْ، جو پیچھے چھوڑ کے آیا وہ بھی یہ جان لے گا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے، یہ اس کو پتا چل جائے گا۔ نیک اعمال آگے بھیجے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، بدکاری آگے بھیجی، گناہ بھیجے، اور جناب زنا بھیجے، سود خوریاں بھیجی، رشوت ستانی بھیجی، ملاوٹ آگے بھیجی، سارے گناہ جتنے بھی آگے اس نے بھیجے وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ہم سامنے لے آئیں گے۔ واخرت، اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے اس کا بھی اس کو پتا چل جائے گا، میں نے پیچھے کیا چھوڑا۔ پیچھے چھوڑنے کا مطلب جان لے گا میں نے پیچھے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا کے چھوڑا، یا ان کو ویسے ہی جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ کے آیا ہوں، پتا چل جائے گا۔ اولاد کو نیکی کے رستے پہ لگا کے آیا، اولاد کو نیکوکاروں میں شامل کر کے آیا، اولاد کو قرآن پڑھا کے آیا، اولاد کو نمازی بنا کے آیا، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے آیا،
پتہ چل جائے گا، یا اولاد کو چوکوں میں چوراہوں میں لفنگے تلنگے اور اس طرح آزاد من نوجوان چھوڑ کے آیا، بے حیا بنا کے آیا، بے پردہ بنا کے آیا، تبھی سارا کچھ اس کے سامنے آ جائے گا کہ پیچھے کیا چھوڑا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، پیچھے مسجد بنا کے آیا ہے، پتہ چل جائے گا، مدرسہ بنا کے آیا ہے، پتہ چل جائے گا، کوٹھی بنا کے آیا ہے، پتہ چل جائے گا، کارخانہ چھوڑ کے آیا ہے، پتہ چل جائے گا، فیکٹری چھوڑ کے آیا ہے، پتہ چل جائے گا، پیچھے کیا کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا اس کو پتہ چل جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اگلا پچھلا سب کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں، تیری ایک ایک حرکت کو تیرے سامنے ہم لے آئیں گے۔ اس لیے کوشش کرو جب بھی اللہ ہمیں دنیا سے لے جائے تو مسلمانوں اپنے پیچھے کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ، اچھے اچھے اعمال چھوڑ کے جاؤ، جن کا آپ کو بعد میں ثواب ملتا رہے اور کل ان پر آپ کو پچھتاوا بھی نہ ہو کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ ان میں سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی اپنی اولاد کے اوپر ہے۔ اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا کے جاؤ، اولادوں کو نمازی بنا کے جاؤ، اولادوں کو قرآن کی لائن پہ لگا کے جاؤ، یہ ہے سب سے پہلی ندامت سے بچنے کی راہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر خطاب فرمایا، خطاب کیا اللہ پاک نے انسانوں سے، تجھ سے بھی، مجھ سے بھی، اگلوں سے بھی، پچھلوں سے بھی، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بے ربک الکریم، اس کریم رب کے بارے میں۔ رب کریم کو، اس کریم ذات کو تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کس چیز کے دھوکے میں آ کر اس سے تو دور ہو گیا؟ بے ربک الکریم، اللہ پاک نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے، رب کریم فرمایا، بے ربک الکریم فرمایا۔ اے انسان، رب کریم سے تو کیوں دور ہوا؟ وہ کریم رب ہے، اس کو تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ مطلب یہ ایک بیٹا، ایک باپ نہایت شفقت کرنے والا، اپنے بیٹے سے پیار کرنے والا، اپنے بیٹے سے محبت کرنے والا، اپنے بیٹے کے اوپر شفقت کرنے والا، جب وہ باپ اپنے اس بیٹے کو کسی اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا اور آج تو میرے مخالف کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ انداز اپنایا میرے رب نے، آپ سے سوال کیا ہے، یا ایھا الانسان، جس طرح باپ اپنے پیارے بیٹے کو کہتا ہے میرے بیٹے تو میرے گھر میں پیدا ہوا، میں تیرا باپ ہوں، میری جھولی میں پرورش پائی، میرے گھر میں تو نے نعمتیں کھائی، اب تو جوان ہو کے مضبوط ہو کے تو نے میرا ساتھ چھوڑ کے میرے دشمن کے ساتھ، میرے مخالف کے ساتھ تو کیوں کھڑا ہو گیا؟ اے میرے بیٹے جواب دے۔ کریم رب نے بھی یہ انداز اختیار کیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اے میں انسان، اے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کریم کا مطلب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اچھا بہترین نام ہے، اعلی صفت نام ہے کریم۔
امام غزالی نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی، الکریم هو الذی اذا قدر عفا، کریم کا مطلب یہ ہے، کریم کا مطلب یہ ہے، هو الذی اذا قدر عفا، قادر ہو کر بدلہ لینے پہ قادر ہے۔ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں، لوگ بدکاریاں کر رہے ہیں، لوگ چوریاں کر رہے ہیں، لوگ قتل کر رہے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں، لوگ رشوتیں لے رہے ہیں، لوگ دن رات اس کی بغاوت کر رہے ہیں، اور وہ بدلہ لینے پر قادر ہے، لیکن وعفا، اس کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اللہ پاک ان کو معاف ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے کریم۔ قادر ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا، یہ ہے کریم۔ مجبوری میں تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے نا، جب وہ کمزور ہے بدلہ لے ہی نہیں سکتا، معاف نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ کریم نہیں۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، زبردست ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہ آنن فانن اپنی نافرمان لوگوں کو، بندوں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو پل بھر میں نافرمانی پہ تباہ کر سکتا ہے اور ان سے انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے، قادر ہے، نہیں لیتا۔ اس کا نام کریم ہے، بدلہ بھی نہیں لیتا اور زیادہ عطا کرتا چلا جاتا، نافرمانی کے باوجود دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے کریم، بے رب کل کریم۔ ایسے کریم رب کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، اور یہ کریم ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو وفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ وَإِذَا آتَى زَادَ عَلَى الْمُتَمَنَّى وَلَا يُبَالِي کم آتا وَلِمَنْ آتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اور یہ کریم ہے، جب وہ دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا چلا جاتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کس کو دیا، کتنا دیا، کس کو دیا، کتنا دیا، اسے کوئی پرواہ نہیں، اور اسی کا نام کریم ہے۔ وَإِذَا رُفِعَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ، اس کریم رب کو، اس پروردگار کو جب لوگ چھوڑ کے دوسروں سے مانگنا شروع کر دے اور یہ پھر خفا ہو جاتا ہے، نہ مانگنے والوں سے خفا ہو جاتا ہے، اسی کا نام کریم ہے۔ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اے انسان ایسے کریم کو تو نے کیوں چھوڑ دیا جو قادر ہونے کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا؟ اللہ اکبر۔ پھر کریم کا دوسرا معنی ابن کثیر فرماتے ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے، کریم کا دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ جناب بن مانگے دینے والا ہے۔ اے انسان، تو نے اپنے اس رب کو کیوں چھوڑ دیا، کیوں اس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ وہ کریم ہے، گویا کہ اس نے سب کچھ تجھے بن مانگے عطا کیا ہے۔ اس نے سب کچھ تجھے بن مانگے عطا کیا، بن مانگے دیا ہے۔ آسمانوں کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، ستاروں کو بنایا، بن مانگے پیدا کیا، ہواؤں فضاؤں کو چلایا، بن مانگے پیدا کیا، اور جناب چشمے، ندی، نالے، دریا بہائے، بن مانگے بہا دیے۔ تیرے لیے زمین کو پیدا کیا، فرش بنایا، بن مانگے پیدا کر دیا، آگ کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، ان سارے عناصر کو بنایا، فرمایا کہ بن مانگے پیدا کیا۔ علاوہ ازیں ہزاروں خوشیاں تجھے عطا فرمائی، بن مانگے عطا فرمائی، والدین تجھے عطا کیے، بن مانگے دیے، بیوی بچوں کی نعمت دی، وہ بھی بن مانگے عطا فرمائی، اور جناب دیگر تجھے قوم اور برادری دی، اور تجھے رشتے ناتے عطا کیے، بن مانگے تجھے
عطا کیے، تیرے لیے پھلوں کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، سبزیوں کو اگایا، بن مانگے اگایا، اور جناب اناج کو پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا، اور جناب جتنا بھی تیرے لیے گوشت پوشت کا انتظام کیا، بن مانگے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے بن مانگے نعمتیں عطا کرنے والے رب کو تو نے کیسے چھوڑ دیا؟ اللہ ہم سب کو اپنے قریب کر دے، نیک عمال کرنے کی توفیق دے، اپنی خالص عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب کی اطاعت گزاری نصیب فرمائے۔ اپنے رب سے کیوں دور ہو گئے ہو؟ اللہ سوال کرتے ہیں بے ربک الکریم، میں نے تجھے بن مانگے یہ نعمتیں انعامات بن مانگے عطا فرمائے، بن مانگے تجھے ماں کے رحم کے اندر میں نے ٹھہرایا تو میں نے ٹھہرایا، اور وہاں پر تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا، میں نے کیا، دنیا پہ لایا، میں تجھے لے کے آیا، رونا سکھایا میں نے سکھایا، ہنسنا سکھایا میں نے بتایا، چلنا پھرنا سکھایا میں نے بتایا، اور جناب تجھے جسم کا ڈھانچہ پورا دیا میں نے تجھے دیا، بن مانگے میں نے ہاتھ بتا کے عطا فرمائے، بن مانگے قدم دیے، قدموں میں رفتار دی، بن مانگے تجھے آنکھیں دی، آنکھوں میں بینائی دی، بن مانگے تجھے کان دیے، کانوں میں سنوائی دی، بن مانگے زبان دی، زبان میں گویائی دی، بن مانگے قدم دیے، قدموں میں رفتار دی، اور بن مانگے دل و دماغ دیا، اور اس میں سوچ و فکر عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا 360 جوڑوں کے اوپر مشتمل یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن مانگے ہم نے تجھے دیا، بن مانگے تیرے جسم کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی، چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ ما غرک بربک الکریم، ایسے بن مانگے سب نعمتیں عطا کرنے والے اپنے پروردگار سے تو کیسے دور ہو گیا؟ یہ ہے بربک الکریم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بات مختصر کرتا ہوں، آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، کیوں اس سے دور ہو گیا؟ وہ تو کریم ہے، سب کچھ بن مانگے تجھے دیا ہے، اور فرمایا وہی ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، خلقک، اسی نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اسی نے پھر تیرا ڈھانچہ درست کیا، اسی نے درست کر کے تجھے بنایا، فعدلک، برابر کیا، درست کیا، پھر برابر کیا۔ آج ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں تیرے کانوں کے اندر 4000 نصف کوسیں اللہ نے بنائی ہیں جو ہر قسم کی آواز کو سننے کی طاقت رکھتی، دھماکہ ہو تو پھر بھی، آواز کیسی میٹھی ہو تو پھر بھی، 4000 کوسیں، نصف کوس تمہارے کانوں میں رب نے پیدا کر رکھی ہے جو آواز کو محفوظ کر کے دماغ تک پہنچاتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تیری آنکھیں، 3 کروڑ کیمرہ ایک ایک آنکھ کے اندر رب العالمین نے لگا رکھا ہے۔ کتنے کیمرے؟ 3 کروڑ کیمرے ایک ایک آنکھ کے اندر لگا رکھے۔ پڑھو اپنی سائنس کو۔ خلقک فسواک، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے دنیا کے اوپر تو دیکھتا ہے، یہ بھی عجوبہ ہے، یہ بھی عجوبہ ہے، یہ بھی عجوبہ ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کوئی عجوبہ نہیں، سب سے بڑا عجوبہ تیرا جسم اپنا ہے۔ اور تو کرو،
فرمایا ہم نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اور اس کے ساتھ فرمایا ہم نے تیرے اس نظام کے اندر ہے بڑے بڑے عجائبات پیدا کیے ہیں۔ تیرے جسم کے اندر ایک ہڈیوں کا نظام رکھا ہے، ایک پٹھوں کا نظام رکھا ہے، ایک شریانوں کا نظام رکھا ہے، اور جناب ایک معدے کا نظام رکھا ہے، خون کی روانی کا نظام رکھا ہے، اور جناب پیشاب اور پخانے کا نظام رکھا ہے، ان کی کھانے خوراک کی صفائی اور ستھرائی کا نظام رکھا ہے، اور ہم نے تیرے جسم کے اندر معدے کا نظام رکھا ہے۔ کتنا عجیب و غریب ہے، تو کھاتا ہی چلا جائے، وہ ہضم کرتا چلا جاتا ہے، تو چباتا چلا جاتا ہے، اور جناب نگلتا ہی جاتا ہے، اور جناب خوراک سخت ہے تو پھر بھی، میٹھی ہے تو پھر بھی، کڑوی ہے تو پھر بھی، گرم ہے تو پھر بھی، ٹھنڈی ہے تو پھر بھی، اور جناب کیسی بھی خوراک ہے وہ تو اپنے حلق سے اتار دیتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے اپنا کارخانہ لگا رکھا ہے، وہاں سے خون بھی پیدا ہوتا ہے، فضلہ بھی پیدا ہوتا ہے، جمع ہوا خون بھی الگ ہوتا ہے، پیشاب بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ کارخانہ معدے کا ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے راستوں پہ چلا دیتا ہے۔ بے رب کل کریم، یہی رب کریم۔ پڑھو تو صحیح قرآن، اللہ اکبر۔ پھر اس کے اتنی کھانے پینے کی چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں، جب تو کھائے ہاضمہ معدہ حاضر، کارخانہ چلتا رہے گا، کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، کوئی میرے بھائیوں اس کی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا کام ہے کھانا، نگلنا، اس کا کام ہے اس کو ہضم کر کے صحیح مقام تک پہنچانا۔ یہ نظام عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر بھی اللہ کہتے ہیں تو مجھ سے دور جا رہا ہے، کیوں؟ پھر فرمایا فَعَدَلَكَ، ہم نے برابر پیدا کیا، برابر کیا۔ دیکھے دونوں ہاتھوں کو برابر فرمایا، دونوں آنکھوں کا سائز برابر کیا، دونوں کانوں کو بالکل برابر پیدا کیا، دونوں قدموں کو بالکل برابر پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تیرا ایک ہاتھ چھوٹا ہے، ایک ہاتھ بڑا ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے، ایک ٹانگ بڑی ہے، ایک پاؤں لمبا ہے، ایک پاؤں چھوٹا ہے، ایک ہاتھ لمبا ہے، دوسرا ہاتھ چھوٹا، ایسا نہیں ہے۔ ایک کان ہے دوسرا بچہ ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ایک کا آنکھ چھوٹی ہے دوسری بڑی ہے، نہیں۔ فرمایا خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، ہم نے تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک برابر پیدا کیا ہے، اور تجھے کس چیز نے رب سے دور کر دیا؟ جس صورت میں اس نے چاہا تجھے پیدا کیا۔ ماں کا رحم ایک ہی ہے، اس ایک رحم کے اندر، ایک پیٹ کے اندر 4 بھائی پیدا ہوتے ہیں، چاروں کی سوچ الگ الگ ہوتی، لیکن دنیا کی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں گاڑی کی ہے، پنکھوں کی ہے، جب وہ ماڈل نکالتے ہیں تو وہ ساری زندگی ایک ہی وہ چیز، ایک ہی طرح کا وہ ماڈل نکلتا رہتا ہے، ایک ہی طرح کے پرزے آتے ہیں، ایک ہی قسم کی گاڑی آتی ہے، ایک ہی قسم کی مشین آتی ہے، دوسری وہ پیدا نہیں کر سکتی اس کارخانے سے۔ لیکن یہ کارخانہ ماں کا رحم، اللہ کہتے ہیں 4 5 بہن بھائی 6 8 پیدا ہوتے ہیں تو سب کی شکلیں جدا جدا ہے، اسے کہتے ہیں رب کریم۔ سوچیں ان کی الگ ہیں، شکلیں ان کی الگ ہیں۔ ساری دنیا میں آج 7 ارب انسان ہیں، ایک کے بھی فنگر پرنٹ آپس میں نہیں ملتے۔ پیدا کرنے والا کون؟ اسے کہتے ہیں رب کریم۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ انا علیکم لحافظین، یاد رکھو تمہارے کندھوں پر ہمارے 2 محافظ بیٹھے ہیں، کرامن بڑی عزت والے ہیں، کاتبین تمہارے اعمال کو لکھتے جا رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یاد رکھو میرے بندو نیکوکار لوگ بڑے ہی مزے میں ہوں گے اس دن۔ وَإِنَّ
الفجار لفی جہیم، گناہگار لوگ جہنم میں دل کے دھکیل دیے جائیں گے، یصلونہا یوم الدین، وہ اس دن اسی میں ڈال دیے جائیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، کوئی بھی بندہ غائب نہیں ہو سکے گا، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا ہے قیامت کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کہتا ہوں تمہیں کیا پتا ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی جان کسی کی بھی مالک نہیں ہوگا اور کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اس دن حکومت ہوگی تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوگی، اس دن حکومت اور حکمرانی ہوگی تو کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگی۔ یہ تھی جی مختصر تفسیر سورۃ الانفطار کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔